اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل على محمد وعلى محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نار الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد مختصر سے وقت کے لیے سورہ تحریم کی چھٹی آیت کے ایک حصے کو بطور سرنامہ کلام پیش کیا گیا جس میں صاحبان ایمان سے خاص اللہ تعالیٰ مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آتش سے اس آگ سے نارن وقودها الناس والحجارہ اس جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں خاص پتھر کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کی کیفیت اور شدت کو بیان کیا ہے کیونکہ پتھر معمولاً میلٹ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آگ ایسی ہے کہ جس میں پتھر بھی پگھل جائے گا تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے۔ یہاں پر ایک میسج ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچے کم از کم جب تک کہ بلوغت کی حد میں نہ پہنچے تو ایک انداز سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ویسی تربیت کریں کہ وہ بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اہل و عیال کو اس آتش جہنم سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ لہذا تربیت اولاد کی طرف یہاں پر ایک بڑا اہم اشارہ موجود ہے۔ جب ہم فکر کرتے ہیں ان کے 50 سال کے مستقبل کی اور 60-70 سال کے مستقبل کی تو کیوں نہ فکر کریں ہمیشہ کے مستقبل کی۔ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اس اسکول میں داخل کروائیں کہ جس کے بعد وہ لیڈ کرے اس یونیورسٹی پر کہ جو اس کنٹری کی سب سے بہترین یونیورسٹی ہو اور اس کے بعد وہ اس ڈگری کو حاصل کر سکیں کہ جو ان کے 30, 40, 50 سال آگے کام آ سکے، تو ہم کیوں فقط 40-50 سال کا سوچیں، کیوں ہمیشہ کے لیے نہ سوچیں۔ اور جو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک حدیث ہے بہت خوبصورت سرکار ختمی مرتبہ کی، فرمایا کہ ویل لاولاد آخر الزمان، یہ ایک 900 سال قدیمی کتاب ہے جامع الاخبار، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 پر یہ حدیث ہے۔ اگر تاج الدین شعیری نے اس حدیث کو لکھا ہے، کہتے ہیں حضور اپنے اصحاب کے درمیان تھے تو کہا ویل لاولاد آخر الزمان، تباہی اور بربادی ہے آخری زمانے کی اولاد کے لیے۔ تو آخری زمانے کی اولاد یعنی جو آخری زمانے میں بچے ہوں گے ان کے لیے ویل اور تباہی بربادی ہے۔ تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ان کے والدین مشرک ہوں گے؟ تو حضور نے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جواب بھی نہیں دیا کہ مشرک نہیں بلکہ مسلمان ہوں گے، بلکہ جواب دیا کہ مشرک نہیں بلکہ مومن ہوں گے۔ روایت میں کہ ان کے والدین مومن ہوں گے لیکن وہ راضی ہو جائیں گے بعرض یسیر من الدنیا، وہ اپنے بچوں کے لیے دنیا کی قلیل مقدار پہ راضی ہو جائیں گے وہ والدین، یہ حضور نے فرمایا، اور انہیں آشنائی نہیں دلوائیں گے ان فرائض سے، یعنی وہ والدین ان بچوں کو آشنائی نہیں دلائیں گے ان فرائض سے کہ جو ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واجب کی، ایسے بچوں کے لیے ویل اور تباہی ہے۔ اور پھر حضور نے آخر میں یہ کہا کہ
یہ وہ والدین ہیں کہ جن سے میں بری ہوں یعنی بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہوں گے قیامت میں. یہ بہت سخت جملہ ہے. یعنی آپ نے بچے کو ملینر بھی بنا دیں. یہاں پر حضور نے کہا کہ اگر تم نے اسے فرائض نہیں سکھلائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت قلیل مقدار پر راضی ہو گئے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا اہتمام ہم نے اور آپ نے, تو والدین کی ذمہ داری ہے کرنا ہے, اور اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر مدرسہ اس کے لیے ایک حد تک سبسٹیوٹ ہوتا ہے. تو جب تک آپ امام بارگاہ سے متصل رہیں گے اور رکھیں گے اپنے بچوں کو, اور جب تک آپ مدرسے سے متصل خود بھی رہیں گے اور رکھیں گے اپنے بچوں کو, تو اس بات کا انشاءاللہ امکان ہے کہ حضور یہ نہ فرمائیں ان والدین کے لیے کہ جن میں ہم بھی شامل ہو جائیں کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہوں گے قیامت میں. تو ہمارے آس پاس دیکھیے بہت ساری کمیونٹیز ہیں, نان مسلم کمیونٹیز بھی, اور میں خاص کسی کمیونٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بہرحال آپ سمجھتے ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب وہ جب اپنے وطن سے آتے ہیں تو 4 5 10 15 اور بلا لیتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کی ویلتھ جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, 1 سے 2 پراپرٹی بناتے ہیں, 4 بناتے ہیں, 10 بناتے ہیں, پھر فارم ہاؤس خریدتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بڑا فیسینیٹنگ لگتا ہے یہ. اچھا, کوئی اگر اس کو اچھی طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ تربیت اولاد کے توجہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور کام کو انجام دے رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے فقط معیار دنیا نہیں ہے. دیکھیں وہ تو وہاں پر ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے, جہاں وہ بھی شراب پی رہے ہیں تو بچے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے, اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ان گیدرنگز میں بھی جا رہے ہیں کہ جہاں پر مس گیدرنگ بھی ہے, جہاں پر اختلاط بھی ہے, اور اس کے ساتھ وہ اپنے سوشل ریلیشنز کو آگے بڑھاتے ہیں, اور پھر وہ ترقی بھی کر رہے ہیں اگر دنیاوی اعتبار سے. تو یہ آپ کے لیے کوئی معیار نہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے بچے کو دین پہنچا رہا ہوں یا نہیں پہنچا رہا ہوں. اگر آپ اپنے بچے کو دین پہنچا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو آپ اپنے لیے ذخیرہ آخرت کے طور پر رکھ رہے ہیں اور اپنے بچے کو عطا کر رہے ہیں. اس سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں آپ کے لیے ایک باقیات و صالحات صدقہ جاریہ کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے, تو انہوں نے کہا کہ فلاں قبر سے جلدی جلدی گزرو, اس لیے کہ یہاں پر ابھی عذاب آ رہا ہے. گزر گئے وہاں سے اپنے حواریوں کو لے کر. کچھ دنوں بعد دوبارہ اسی قبر سے گزرے کہ ذرا ٹھہر ٹھہر کر گزرو, ابھی اس پر اللہ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. اسی قبر پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو ان کے جو حواری تھے انہوں نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ, کچھ دنوں پہلے ہم اسی قبر سے گزرے تھے, آپ نے کہا تھا عذاب آ رہا ہے, اور اب اس قبر سے گزرے آپ نے کہا کہ یہاں پر ثواب اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے, تو وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ فی الوقت اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک برائی کو چھوڑ کر ایک اچھائی کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمایا. تو آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے باقیات و صالحات ہمیشہ کے لیے باقی رہے یا نہ رہے؟ تو اپنے بچوں کو کچھ ایسی چیزیں سکھلا کے چاہیے کہ وہ برائیوں کو ترک کریں اور اہل بیت کے راستے پر چلیں. یہ آپ کے لیے مل کے صلوات ایک بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. یہاں بسم اللہ کے لیے بھی روایت موجود ہے. اس طرح کی متعدد روایات ہیں کہ مثال طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا اس کے باپ پر, اور جب اگلی بار گزرے اور کہا اس پر اب نعمتیں نازل ہو رہی ہیں, اس لیے کہ ابھی اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھا ہے. تو یہ مدرسہ کیا کرتا ہے؟ یہ دینی تعلیم کے لیے اہتمام, یہی تو چیزیں ہیں کہ جو آپ کے بچے کے لیے بہتر آپ قرآن اپنے بچے کو سکھلا سکیں, اسے پڑھنا سکھلا سکیں, اسے اس کا کچھ معنی سکھلا سکیں, اس کے لیے فقہ و عقائد و اخلاقیات و تاریخ سکھلا سکیں. یہ سب کچھ مدرسے میں. تو اس کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلی ڈیوٹی تو یہ والدین کی ہے, اور وہ کسی حد تک جو اسے انجام دیتے ہیں تو اسے کمپنسیٹ کر دیتا ہے مدرسہ اور امام بارگاہ. اس لیے آپ نے متصل رہنا یہاں سے, اور جو یہاں سے متصل رہتے ہیں وہ 10 15 20 سال بعد اس کا اثر دیکھتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فوراً ظاہر نہیں ہوتی, اس کا اثر کچھ ڈیکیڈز بعد ظاہر ہوتا ہے یا کچھ سالوں بعد ظاہر ہوتا ہے. اس کا اثر دیکھتے ہیں وہ والدین کہ جو اس پہ محنت کرتے ہیں. آیت اللہ شاہ آبادی آیت اللہ خمینی کے عرفان کے استاد تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ کوشش کرو کہ اپنے بچے کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے دو. سبحان اللہ. اس میں پوری تربیت آ گئی.
صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کب سے کلر ہونے لگا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کا رنگ، یہ قرآن کی آیت ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ یعنی خدائی رنگ ہو آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر پر، آپ کے وجود پر، آپ کے اہل و عیال پر خدائی رنگ حاوی ہو۔ اپنے بچوں کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس نے آپ سے کوئی شوز مانگے ہیں، آپ اسے جلد بدیر دلا دیں گے، اسے شوز، اس کو ضرورت ہے اگر تو آپ اسے، کپڑوں کی ضرورت ہے آپ اسے دلا دیں گے، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اسے اگر یہ کہہ سکیں کہ بیٹا یہ جو رزق ہے نا یہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے رزق دیا ہے، یا فرض کیجئے کہ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ بعد میں اسے دلانا چاہتے ہیں، تو بیٹا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بابا کو وہ رزق دے کہ اللہ کے دیے اس رزق کے صدقے میں آپ کو کچھ دے سکوں۔ تو جو اللہ نے دیا ہے وہ در حقیقت ہمارا رازق ہے، اسی سے ہم سب کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ آپ نے فقط اسے شوز نہیں دلایا، آپ نے اسے فقط ڈریس نہیں دلایا، آپ نے اس کے دل میں اللہ کی محبت کو ایجاد کر دیا، آپ نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کو جگا دیا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ رزق جو ہمیں مل رہا ہے یہ اہل بیت کے صدقے میں مل رہا ہے، بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اے مولا آپ کے صدقے میں زمین و آسمان اپنے مقام پر واقعی ہیں۔ یہ امام کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور جو مخلوقات کو رزق مل رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو کاش اگر ہم یہ باتیں اپنے بچے کو ابتدا سے سکھلا سکیں کہ بیٹا جو کچھ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں وہ بھی میں نہیں دے رہا، در حقیقت یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر وہ دعا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو بچہ سیکھے گا کہ اے پروردگار جیسے ان میرے ماں باپ نے میری تربیت کی اور مجھے پالا بچپن میں، ویسے ہی تو رحم فرما ان پر۔ پہلے ٹھیک تھی آواز، زیادہ بہتر تھی یار۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال توجہ رکھیے گا، یہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے اپنے بچے کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دیا۔ اپنی زندگیوں میں خدا، اہل بیت اطہار علیہ السلام، محمد وعلی محمد علیہ السلام، انہیں ہی سب سے عزیز رکھیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم انہی کو قرار دلوائیں۔ ایک آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی مرج تقلید بن گئے تھے، لیکن یوزولی جو مراجع ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی آفیسز ہوتے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں اپنے شرعی مسائل پوچھنے کے لیے، اپنے وجوہات شرعیہ کو جمع کروانے کے لیے، اگر کسی کو ملنا ہے ان سے یا ان کے نمائندے سے، تو ایک خاص اور سسٹم ہوتا ہے۔ ایران عراق میں بڑا کامن ہے۔ تو ان کا کوئی آفس نہیں تھا، تو ان کے جو مقلدین تھے اور اطراف میں لوگ، انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ کوئی بنائیے آفس، اپنا دفتر کوئی بنائیے۔ تو بسط اصرار جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اتنا اہتمام تو نہیں ہو سکتا کہ الگ سے کوئی جگہ لی جائے، تو انہوں نے اپنے گھر ہی کا ایک حصہ اس کو رینوویٹ کروا کے کہا کہ اسی کو آفس بنا دو۔ اور جب اس کا افتتاح تھا تو ذرا غور کیجیے گا، تو جب افتتاح تھا تو اس کے اوپر قال رسول اللہ کہہ کے ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کوئی، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا کہ دفتر آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی، بڑا سا لکھا ہوا تھا دفتر آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے، اور دیکھ کر یہ کہا کہ میں اسی خاطر میں دفتر نہیں بنانا چاہتا تھا، جب مجتبیٰ تہرانی کا نام رسول اللہ سے بڑا لکھا ہوا ہو تو مجھے ایسا دفتر نہیں چاہیے یہاں پر۔ جی، جہاں قال رسول اللہ تھوڑا چھوٹا لکھا ہوا ہو اور دفتر آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی اس سے بھی بڑا لکھا ہوا ہو، جہاں آپ نے اپنی زندگیوں میں اہل بیت کے علاوہ کسی چیز کو بڑا بنا دیا، وہاں ہدایت نہیں ہوگی، وہاں گمراہی ہوگی۔ تو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو سب سے بڑی والدین کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا
ایکسٹرا وقت دیں اپنے بچوں کے لیے اس کار خیر میں جو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے. میں نے کہا ابھی ایک دو واقعات سنائے کہ قبر میں آپ کے لیے کس طرح سے یہ صدقہ جاریہ ہے. میں ہمیشہ ایک بات کو کہتا ہوں، اگرچہ کہ بعض احباب شاید یا مستورات اس میں سے برا محسوس کر جائیں، لیکن حقیقت ہے. اسے ایک اور انداز سے ریفریش کر کے کہتا ہوں. خواتین کا زیادہ باہر جا کر کام کرنا، میں اسے ایک اور انداز سے ریفریش کر کے کہتا ہوں. اس کی مخالفت اس وقت چلے میں نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کام کرنا ایسا نہ ہو کہ جو شوہر اور بیوی کے تعلقات میں نقصان دہ ہو جائے اور ماں اور اولاد کے تعلقات میں نقصان دہ ہو جائے. باقی پھر آپ خود سمجھدار ہیں. یعنی اگر کوئی ایک مزدور باہر کام کر رہی ہیں اور رزق حلالی کما رہی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اتنا ایگزاسٹ ہو جائیں کہ آپ کے لیے رات میں شوہر کو مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے کی بھی ہمت باقی نہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کے اور شوہر کے جو تعلق صحیح ہونا چاہیے اس میں رکاوٹ ہے. آپ میں اگر اتنی بھی طاقت نہ رہے کہ آپ 10 منٹ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں اور اس کے لیے کوئی اچھا حلال فریش کھانا بنا سکیں مثال کے طور پر، تو پھر یہ کام آپ کے اور آپ کی اولاد کے درمیان رکاوٹ ہے جو آپ کو ایک دن میں محسوس نہیں ہوگا. فراک کی ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ مینڈک جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ٹیمپریچر پہ مر جاتا ہے. اگر اس کو بوائلنگ واٹر میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جائے گا. تو جیسے ہی اگر آپ اسے اس بوائلنگ واٹر میں ڈالیں گے نا تو وہ جم کرتا ہے. لیکن اگر ایک پانی آلریڈی اس ٹیمپریچر سے نیچے ہے اور اس میں وہ فراک موجود ہے، اس کا ٹیمپریچر آپ آہستہ آہستہ بڑھائیے، اس کو فیل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ ٹیمپریچر وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ مر جائے اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ مر جاتا ہے اندر ہی اندر. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کو ایک دن میں نہیں پتا چلے گا یہ کیا ہو گیا، 2 مہینے میں بھی نہیں پتا چلے گا، یہ پتا چلے گا 5 سال بعد. پھر 5 سال بعد بھی اگر پتا چل جائے تو بڑی بات ہے. پھر لت اتنی لگ چکی ہوتی ہے کہ پھر نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں نہ بچہ، وہ اپنی ایک اور لائف سٹائل کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے کہ ویکیوم کبھی بھی رہتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس کو آ کے فل کر لیتا ہے، چاہے وہ آئی پیڈ ہو، چاہے وہ گیجٹس ہوں، چاہے وہ اس کے دوسرے فرینڈز ہوں، وہ فل ہو جاتا ہے. آپ کی جگہ فل ہو گئی، پھر آپ پچھتاتے رہیں. یا آہستہ آہستہ ہم کسی ایسی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے باہر کے لیے جو پروفیشنل لائف رکھنی ہے وہ رکھیں، آپ اس میں آپ کی مرضی، آپ نے خود ڈیسیشن لینا ہی ہے. لیکن کہیں یہ آپ کی فیملی لائف، ازدواجی زندگی اور بچوں کے ساتھ کی جو زندگی ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے یہ معاملہ. بس اس کے لیے آپ خود ہی بہترین جج ہیں، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں قرآن میں کہا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، چاہے کتنے ایکسکیوز لے کر آئے، وہ خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. تو بہرحال آج کی گفتگو شروع یہ ہوئی کہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آتش جہنم سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ بچانا میں نے اور آپ نے، اور فقط اس کے 50-60 سال کے فیوچر کا نہ سوچیں، ہمیشہ کے فیوچر کا سوچیں. اس کے لیے میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی. ارے میری گھڑی ٹائم پر ہی ہے، وہ ٹائم پر کتنے بج رہے ہیں میرے بھائی؟ 7 منٹ ہیں اس کا تقریباً میرے پاس. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا اطمینان رکھیے گا کہ میری گھڑی کوئی پاکستان کے ٹائم پر نہیں ہے کہ میں اس وقت تک تقریر کروں گی جب تک مغرب کا وقت یہاں پہ نہ پہنچے، لیکن 5-10 منٹ کا فرق تھا فقط. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آتش جہنم سے کیسے بچائیں اپنے بچوں کو؟ اپنے بچوں کے دل میں محبت فاطمہ زہرا پیدا کریں. روایت پیش کروں میں آپ کے سامنے اور اسی پہ ختم کرتے ہیں بات. بہار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 139 پر یہ روایت ہے. اس کو راوی ہیں اس کے ابو ذر، اور روایت ہے بلال اور سلمان کے بارے میں کہ بلال اور سلمان پہنچے حضور کی خدمت میں، تو سلمان نے اپنے آپ کو حضور کے قدموں پہ گرا دیا. تو بہرحال حضور نے اس وقت سلمان کو اٹھایا
اور یہ کہا کہ ایسے میرے ساتھ نہ سلوک کرو کہ جیسے عجم کے ملوک چاہتے ہیں کہ ان کی رعایا ان کے ساتھ سلوک کرے، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا نبی ہوں، لہٰذا سلمان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے حضور شاید کچھ ناراحت ہوئے۔ تو سلمان یہ جانتے تھے کہ حضور کو راضی کیسے کرنا ہے۔ تو سلمان نے فوراً کہا سألتک باللہ، یا رسول اللہ میں اللہ کے حق کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتلائیے فضیلت من فضائل فاطمہ، ذرا مجھے بی بی فاطمہ کی ایک فضیلت تو بتائیے گا۔ سلمان جانتے تھے کہ جب میں رسول اللہ سے ان کی دختر کی فضیلت کے بارے میں پوچھوں گا تو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو حضور راضی ہو گئے، اور حضور نے کہا کہ اے سلمان جب میری بیٹی قیامت میں آئیں گی تو ایک خاص ناقے پر سوار ہوں گی۔ کون سیدہ کے بارے میں لب کشائی کر سکتا ہے؟ مجھے اس ناقے کی عظمت کے بارے میں بتلائیے کہ جس پر سیدہ سوار ہو کر میدان محشر میں آئیں گی۔ اس لیے کہ حضور نے کہا کہ وہ جو ناقہ ہے رأسها من جلال اللہ وعیناها من نور اللہ وحتامها من رضوان اللہ من سبحان اللہ، کا اے سلمان جس ناقے پر میری بیٹی آئیں گی اس ناقے کا سر جلالت خداوندی سے بنا ہوا ہوگا، جلال اللہ سے، وعیناها من نور اللہ، اس ناقے کی نگاہیں اور آنکھیں نور خدا سے بنی ہوئی ہوں گی۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت نور ہیں یا نہیں؟ فاطمہ جس ناقے پر سوار ہو کر میدان محشر میں آئیں گی اس کی آنکھیں نور خدا سے بنی ہوئی ہیں، بنص سے حدیث رسول۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کی جو حتام ہے یعنی اس کی جو مہار ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت سے بنی ہوئی ہوگی۔ صنامها من رضوان اللہ، اس ناقے کی جو اٹھان ہے وہ اللہ کے رضوان سے بنی ہوئی ہے۔ وعنقها من بہاء اللہ، اس ناقے کی جو گردن ہے وہ اللہ کی ابوت سے بنی ہوئی ہے۔ وذنبها من قدس اللہ، اس ناقے کی جو دم ہے وہ اللہ کی تقدیس سے بنی ہوئی ہے۔ وقوائمها من مجد اللہ، اور اس ناقے کے جو قدم ہے وہ اللہ کی تمجید سے بنے ہوئے ہیں۔ جب وہ ناقہ چلے ان مشت سبحت، تو جب وہ ناقہ چل رہا ہوگا تو اللہ کی تسبیح کر رہا ہوگا، وَإِن رَغَد، اور جب وہ دوڑ رہا ہوگا تو قدست، وہ اللہ کی تقدیس کر رہا ہوگا۔ اور آواز آئے گی اہل محشر کو کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، وَنَكَّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے گردنوں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ اب فاطمہ بنت محمد نبیکم، جو تمہارے نبی تھے ان کی بیٹی، اور زوجۃ علی امامکم، اور علی کی زوجہ جو تمہارے امام تھے وہ گزر رہی ہیں یہاں سے۔ اور جب بیوی گزر رہی ہوں گی تو ان یمینہا جبرائیل، اس ناقے کے دائیں طرف جبرائیل ہوں گے، وان یسارہا میکائیل، اور بائیں طرف میکائیل ہوں گے، وامامہا علی بن ابی طالب، اس ناقے کے آگے آگے علی بن ابی طالب چل رہے ہوں گے، ووراءہا الحسن والحسین، اس ناقے کے پیچھے حسن اور حسین چل رہے ہوں گے۔ اور یہ ناقہ چلتے ہوئے جب بیوی گزریں گی اور جنت کے قریب پہنچیں گی تو فرمائیں گی کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، الحمد اس پروردگار کی کہ جس نے غم اور حزن کو آج ہم اہل بیت سے دور کر دیا اور اللہ نے ہمیں صاحب کرامت بنایا ہے۔ تو اس وقت آواز آئے گی کہ اے میری کنیز خاص، سلینی، آپ مجھ سے سوال کیجئے، اعطی کی، میں آپ کو عطا کروں گا جو آپ سوال پوچھیں گی۔ تو اس وقت بی بی پکار کر کہیں گی کہ الہی انت المنی و فوق المنی، میری تو آخری آرزو ہی تو ہے اے رب العالمین۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز آئے گی کہ نہیں، آپ مجھ سے کچھ پوچھئے اور کچھ مانگیے تو میں آپ کو عطا کروں۔ تو اس وقت بی بی یہ کہیں گی کہ پروردگار میں سوال یہ کرتی ہوں کہ اللہ تعذب محبی و محب عطرتی بالنار، کہ پروردگار آج کے دن تو میرے محب کو اور میری عطرت کے محب کو جہنم سے عذاب نہیں دے گا۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے، بچائیے گا آپ محبت فاطمہ زہرا سے، ورنہ کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا قد آلیتک علی نفسی، اے سیدہ میں نے اپنے اوپر پہلے ہی فرض کیا ہوا ہے، من قبل ان اخلق السماوات والارض، اس سے پہلے کہ میں خلق کرتا زمین و آسمان کو، بألف عام،
2000 سال پہلے میں نے اپنے آپ پر یہ فرض کیا تھا کہ اللہ اعذب محبک و محب عطرتک من النار، کہ میں آپ کے محبوں کو اور آپ کی عطرت کے محبوں کو آتش جہنم کا عذاب نہیں دوں گا. یہ میں نے زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے خود ہی اپنے اوپر واجب کیا ہوا تھا. یا اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ روایت آپ تک پہنچی. یہ روایت اس وقت سنائی حضور نے جب سلمان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی دختر کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت سنائیے، اور اس وقت حضور نے اس روایت کو سنایا. روایت میں درمیان میں یہ بھی ہے کہ اگر اس بی بی کی نورانی کیفیت وہ ہوگی کہ اگر بی بی، یہ لفظ ہے اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ان کے ناخنوں میں سے ایک حصہ بھی اہل دنیا کے لیے واضح ہو جائے، لو کے ساتھ ہے، اگر ہوگا نہیں، اگر ہو جائے تو یکش الشمس والقمر، سورج اور چاند کو غش آ جائے گا، اس ناخن کے ایک حصے سے وہ نور جاری ہوگا. سبحان اللہ. آپ اس بیوی کے ماننے والے ہیں. پھر روایت معالی السبتین کی یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اے سیدہ آپ کے پاس کوئی سامان شفاعت ہے، اور بیوی یہ کہیں گی کہ اس وقت مقام شفاعت کے لیے کافی ہے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو. سیدہ قیامت میں عباس کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کریں گے. جب حسین پہنچے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پاس، کچھ مقاتل ہیں جنہوں نے ایک عجب کیفیت بیان کی ہے. بعض مصائب سننے کے ساتھ کچھ محسوس کرنے اور سمجھنے کے ہوتے ہیں. تصور کر کے بتائیے گا کہ عباس کی زندگی میں کوئی ایک موقع بھی ایسا گزرا ہوگا کہ حسین آئے اور عباس ادب سے کھڑے نہ ہوئے ہوں؟ ایسا موقع کبھی نہیں تھا. اب یہ واحد وہ موقع تھا کہ جب حسین فرات پر پہنچے اور عباس کا لاشا تھا وہاں پر اور عباس تڑپ رہے تھے. گویا عباس خاک کربلا پر اپنے آپ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن زبان حال امام حسین پڑھوں تو حسین نے کہا نہ عباس آج نہ اٹھنا، آج حسین تمہیں اٹھانے کے لیے آیا ہے. اور عباس کے سر مبارک کو حسین نے اپنی گود میں رکھا. عزیزوں یہ بڑی ایک عجب کیفیت ہے. گویا عباس نے شرمندہ ہو کر، میں کہوں اس محبت کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، ورنہ مقام ابوالفضل عباس علیہ السلام کو کون در کر سکتا ہے، خدا کی قسم. یہ لیکن جو حسین کے سامنے یہ ہے کہ میں ہمیشہ حسین کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. آج کہا کہ مولا پھر ایک زحمت فرمائیے گا کہ میری آنکھوں سے ذرا خون تو صاف کیجیے گا، اس لیے کہ میری ماں نے بتایا تھا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، اور اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں، لیکن مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون آ چکا ہے. تو یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے. حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے حسین کو دیکھا، الوداع کہا. جب واپس چلے تو مقتل میں ایک جملہ ہے، مجھے نہیں معلوم آپ نے مصائب میں کیا سنا ہے، لیکن جو اصل روایت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب حسین علم لے کر پہنچے تو کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حسین سے پوچھے کہ عباس کہاں رہ گئے، کیوں علم آیا ہے علمدار نہیں آیا. کوئی یہ سوال نہیں پوچھ سکتا تھا. تو کون پوچھتا سوائے سکینہ کے؟ فقط سکینہ آگے بڑھی اور کہا این عمی العباس، اے بابا چچا عباس کہاں رہ گئے ہیں؟ تو حسین نے بھی جواب نہیں دیا اس وقت کہ عباس کہاں، شانے کٹا کر سو گیا. حسین آئے، عباس کے خیمے پر ایک ستون تھا جس سے وہ خیمہ لگا ہوا تھا، حسین نے اس ستون کو گرا دیا. عباس کا خیمہ نیچے زمین پر گر گیا. حسین نے کہا اب یہ صاحب خیمہ نہیں بچا باقی. بی بی زینب نے کہا اے بیویوں چادر چھننے کا وقت قریب آ گیا. عباس مارے گئے. اے اہل حرم میر و علمدار نیا عمر، سقائے حسین سید و سالار نیا. سقائے حسین سید و سالار نیا عمر. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن سید الوصیین. السلام علیک یا ابن اول القوم اسلاما واقدمهم ایمانا واحوتهم بدین اللہ. السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.